سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک۔ اچھا سر، ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ 1-2 پوڈ کاسٹ میں، آپ نے جلیل آفریدی کے متعلق کچھ کہا تھا اور انہوں نے کچھ ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ کے بارے میں آپ ان کو کیا رد عمل دیں گے یا آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بدنام زمانہ، ایک بیڈ کریکٹر پرسنالٹی ہے، اس کے والد صاحب کے حوالے سے بھی وہ بیڈ کریکٹر اس کے کھاتے میں آیا ہوا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں۔ اب ہر مہینے کی جو محکمہ خارجہ ہے ان کا، فارن ڈپارٹمنٹ، اس کی ترجمان بریفنگ دیتی ہے۔ اس نے پاکستان کے خلاف سوال پوچھنا ہوتا ہے جی، کبھی پاکستان پہ پابندی لگانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، اور پچھلے کوئی 8-10 ماہ سے اس نے ہر مہینے سوال پوچھنا ہوتا ہے بانی تحریک انصاف کے حوالے سے، اور آگے سے کبھی خوبصورتی کے ساتھ کبھی بدصورتی کے ساتھ شٹ اپ کال آ جاتی ہے ترجمان کی کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے انٹرنل معاملات سے، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے اس پہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے پروگرام کیا، وہ بڑا وائرل ہوا جو ہے نا، وہ میرا ایک اس کے اوپر جو ریئل الزام نہیں ہے، ریئلٹی ہے۔ میں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے جو یوتھی ہے نا، جو اس وقت کروڑوں روپیہ اور لاکھوں ڈالر وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے، اور پھر لوگوں سے لیتے ہیں، وہ کروڑوں ڈالر لگاتے ہیں، لاکھوں ڈالر ہے، ان لاکھوں ڈالر میں سے $500 پر بریفنگ یہ بندہ لیتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کو جو چیز چبھی، اس نے ایک انتہائی گندا غلیظ نیچ قسم کا اس نے ایک ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پہ میرے خلاف کیا۔ میں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے اس سے پوچھوں گا، میں نے تیرے باپ کے حوالے سے بات کی، رحمت شاہ آفریدی، یہ کوئی میں نے الزام نہیں لگایا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو 9 سال کی سزا اور سزائے موت ہوئی تھی منشیات کی سمگلنگ پہ۔ پھر سپریم کورٹ نے جناب سزائے موت جو ہے نا وہ آپ کی ختم کر دی تھی، اور باقی جناب ان کی کیا کہتے ہیں تاحیات کہہ لو، یا آپ اس کو عمر قید کی سزا برقرار رکھی تھی۔ تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، وہ پنجابی کا محاورہ ذات کی کوڑ کرلی تے شتیرا نو جفے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مطلب غداری کی کوڑ کرلی اور وفاداروں کو جفے، اور تم اس طریقے سے میرے اوپر بھونکنے لگے ہو۔ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ میں نے کوئی غلط بات کی؟ آپ مجھے بتائیں۔ میں ابھی آپ کو وہ تمام ویکیپیڈیا سے لے کے گوگل سے میں پوری ڈیٹیل اس کے باپ کی ہے نا میں نکال کے رکھ دیتا ہوں، اور بھائی میں نے اس کو سزا دی تھی تو تم میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے نا رحمت شاہ آفریدی، اس کو سزا ہوئی، سزا کے بعد سزائے موت اس کی کینسل ہوئی، اور اس کے بعد عمر قید جو ہے نا اس کی برقرار رکھی گئی، پہلی چیز۔ دوسری چیز عریج بات یہ ہے کہ جب ایک سینسیبل انسان ہو نا، باوقار انسان ہو، سینسیبل ہو، عزت دار ہو، اس کو ایک دفعہ اگر کوئی بندہ شرافت کے ساتھ بھی اگنور کرے گا نا، وہ دوسری دفعہ جناب اس کی نظروں کے سامنے ناچنے کودنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ عزت دار کی نشانی ہے۔ یہ کسی سائیکاٹرسٹ سے بھی آپ پوچھ لیں گے نا تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ اور یار تجھے پچھلے 10 مہینوں سے 10 دفعہ شٹ اپ کال محکمہ خارجہ کی ترجمان امریکہ کی تیرے ایک ہی سوال کے اوپر دے چکی ہے۔ اگر تو بار بار کوسچن پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو پیسے پھڑے رہے نا، جس نے پیسے پکڑے ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو بھائی آخر میں ایک بات کہوں گا، اگر $500 کے اوپر تجھے غصہ چڑھا ہے تو بھائی ٹھیک ہے یار، $500 نہیں تو $1000 لیتا ہوگا یار۔ اچھا، پیسے لیتے بغیر تو نہیں کر سکتا، جس سے اگر تیرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ منشیات کی سمگلنگ میں تم انوالو، دھرتی ماں سے بے وفائی اور غداری میں تم انوالو، اور پھر برملا انوالو، ملک کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی عزت دار عہدیداروں کو، آفیشل عہدیداروں کو بدنام کرنے کے لیے تم انوالو، اور تم اپنی عزت کا جناب تم ڈنڈورا پیٹو کہ تم عزت دار ہو۔ تم عزت دار نہیں، تم انتہائی بے عزت، ننگے وطن اور ننگے انسانیت شخص ہو۔ بس اتنا ہی جواب ہے میرا۔
ٹھیک ہے چوہان صاحب، مراد سعید نے خفیہ ایک مقام سے جو ہے وہ چھپ کر پی ٹی آئی کنونشن سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ مزاحمت ہوگی، جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اور بالکل ویسی ہی تقریر لگ رہی تھی جیسے 9 مئی کے موقع کے اوپر ایک پیغام جاری کیا گیا تھا. ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بتائیے گا کہ بڑا عرصہ روپوش رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے منظر عام پر آئے ہیں اور ایسے آئے ہیں، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، میں اس پارکل چھوٹو کے اوپر ٹھیک ہے نا، میں اتنا ہی تبصرہ کروں گا کہ ہمت ہے نا تمہارے اندر، تمہیں جتنا پروٹوکول، جتنی عزت، جتنا وقار، جتنا مقام تمہاری پسلی سے زیادہ بانی تحریک انصاف نے دیا، اور لوگ اس کی وجوہات جو بتاتے ہیں، میں وہ وجوہات یہاں پر نہیں رکھوں گا، نہ ہی میرا لیول اور کیلیبر ہے کہ میں ان وجوہات کو یہاں پہ ڈسکس کروں، جھوٹی ہیں یا سچی ہیں، لیکن جو بھی ہے تمہیں دیا تو صحیح نا، ٹھیک ہے جی. ساروں کو بائی پاس کر کے، فیاض چوہان کی وہ امیج نہیں تھا، فواد چودھری کی وہ حیثیت نہیں تھی، شیریں مزاری کی شاید وہ نہیں تھی، جتنی مراد سعید کو انہوں نے جناب بانی تحریک انصاف ثانی بنا کے رکھا تھا، بنتا تو یہ تھا کہ یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے پچھلے 2 سالوں سے یہ چیزوں کو لیڈ کرتا. اگر تم سمجھتے ہو، تم کہتے تھے ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، تو وہ ریڈ لائن کو جناب انہوں نے کھینچ کے جناب اس کو کلیجی رنگ کا میرون کلر بنا دیا انہوں نے، اس لائن کو، اس کے پلے کو چھوڑا ہی نہیں، بلکہ بلیک لائن بنا دیا 2 سالوں سے، پرچے، سزائیں، عدت، مدت، شدت، ہر چیز. تو کدھر گئی تیری جناب وہ بڑکیں اور تیری جناب وہ نعرے اور بوسٹنگ اور پریٹنگ جو تو نے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے پورے پاکستان کے اندر لگاتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سارا ڈھکوسلا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسرا 9 مئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مراد سعید نے چوری چھپے بیٹھ کے، کسی غار میں بیٹھ کے، کسی بل میں بیٹھ کے، چوہا بل میں بیٹھتا ہے نا، کسی بل میں بیٹھ کے اس نے جو ٹیلی فونک خطاب کیا نا، وڈا نیلسن منڈیلا، ٹھیک ہے نا، یا چی گویرا، اس کو میں یہ کہوں گا کہ تیرے میں ہمت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو میدان میں آ، فرنٹ فٹ پہ، پتہ چل جائے گا نا. اب ہوائیں ہی کریں گی، روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اگر تیرے میں نہیں ہے تڑ تو بھائی لوگوں کو کیوں خراب کرتا ہے. لیکن ریاست سے میں کہوں گا اور ریاستی اداروں سے، یہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے ایک آخری جناب آپشن کے طور پہ یہ کھیلا جا رہا ہے. اچھا، یہ تڑیاں دلائی جا رہی ہے ریاست کو. یہ ڈائریکٹلی ریاست کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مہینے 1.5 کے اندر بانی تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کر دیے، توشہ خانہ 2، القادر ٹرسٹ، 9 مئی، تو بھائی تیار ہو جائے ایک دوسرے 9 مئی کے لیے. یہ وہ تھریٹ ہے. اچھا، اور اس کو پاکستان کے ریاستی عدالتی اداروں کو اسی تھریٹ کے طور پہ لیتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور اس کو اب ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے کہ دوسروں کے گھروں کو اور بچوں کو خراب کر کے تو 2 سال سے اپنے بل میں VVIP بل میں گھسا ہوا ہے، اور وہاں سے تو جناب تو جاتے میں آیا والا جناب میسج دینے لگا ہوا ہے، انقلاب کے پیغام دے رہا ہے. تو اس کو ریاستی اداروں کو سیریس لینا پڑے گا. اچھا چوہان صاحب، 26 نومبر کا بھی ذکر ہوا نا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ جو 26 نومبر میں سیدھی فائرنگ والا بیانیہ تھا وہ جھوٹا بیانیہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیدھی گولی نہیں تھی، وہ ہوائی فائرنگ تھی، اگر سیدھی ہوتی تو ہمارا ایک بندہ بھی نہ بچتا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عریج، مجھے ایک چیز بتاؤ، میں پچھلے 2 سال سے 22 مئی سے میں واحد پاکستان کا پولیٹیشین ہوں جو چیخ کر میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ سارے حقائق بیان کر رہا ہے کہ یہ فتنے کی تحریک ہے، یہ فساد کی تحریک ہے، یہ غیر ملکی طاقتوں کی تحریک ہے، یہ صہیونی طاقتوں کی تحریک ہے، یہ 1973 کے آئین کے دشمنوں کی تحریک ہے، یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی تحریک ہے، فلاں 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 سارا کچھ. لوگوں نے اس وقت یقین نہیں کیا، لیکن پچھلا 1 سال ہو گیا، اب ہر بندہ سارے حقائق بیان کر رہا ہے. یہاں تک ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے بگ ویلز شیر افضل مروت، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی، اعظم سواتی پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ علی امین گنڈاپور نے جو بات کہی کہ 26 نومبر کو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، ڈائریکٹ فائرنگ نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں جی اس کے بعد نا، میں نہیں کہوں گا کہ یار جس نے 270 قتل ہونے کا جناب بیانیہ بنایا 26 نومبر کا، جس نے سڑکیں پوری بلیو ایریے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے غلیظ اعظم عمران ریاض کی طرح کے وہ بیسیوں ویلاگر، یوٹیوبر جنہوں نے جناب جعلی ویڈیوز، جعلی تصویریں بنا کے چلائیں،
اور عام عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف. میں ان کی بات نہیں کرتا عمران ریاض کی اور ان غلیظ لوگوں کی، میں بات کروں گا پاکستان کی عوام سے. میں بات کروں گا اس وقت جو پی ٹی آئی کے بیانیے کو سچا ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا کوئی امام مسجد ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی جوان ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. میں ان سے پوچھوں گا یار ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی؟ فیاض چوہان کہتا رہا 2 سال تم نے اس کو مذاق اڑایا، تم نے اس کے خلاف آوازیں بلند کی، اس طرح اور بھی جو باقی کچھ پولیٹیشین. اب یہ اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے غلیظ ہیں، اب اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے جھوٹے ہیں. اب بانی تحریک انصاف کے رائٹ اور لیفٹ کے نمبر 2 نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے دھوکے باز ہیں، ہم نے کس طریقے سے پاکستان کی ریاست کو بیچا ہے. اب علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ ایک گولی بھی سیدھی نہیں چلی. لاکھوں پاکستانیوں کو تم نے پچھلے 5 مہینوں میں گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی کے نام پہ تم نے ریاست کے خلاف ان کا ذہن خراب کیا. بات سچی کھل گئی. پہلے 270 پہ آئی ہے، اس لطیف کھوسا سے، اس عقل سے پیدل، اس نام نہاد جناب وکیل سے پوچھو، تم نے کہا تھا 270 بندہ مرا. اس اسد کیسر سے پوچھو، اس سلمان اکرم راجہ سے پوچھو، اس بریسٹر گوہر پپٹ اور کٹ پتلی سے پوچھو کہ یار کدھر کے تمہارے 270؟ تمہارا اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے یار کہ ایک گولی سیدھی نہیں چلی، ساری ہوائی فائرنگ ہوئی، اگر ایک گولی بھی سیدھی چلتی تو ہمارا ایک بندہ بھی نہ بچتا. پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ میڈیا پرسن ہیں، سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے؟ آپ نے پچھلے 6 مہینے میں، اور جو لوگ بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میرا انہیں چیلنج ہے مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں 26 نومبر کے کسی قتل ہونے والے، ہلاک ہونے والے کسی شخص کے ماں اور باپ کی اور گھر کی اور اس کے جنازے کی. ایک فوٹو اور ایک ویڈیو دکھا دیں. ایک بندہ مرا تھا، وہ بندہ بھی بشرا بی بی کی گاڑی کے نیچے ٹائر میں آ کے مرا تھا 4 سدے کا، جس کو پیسے دینے کے لیے چوتھے دن یہ چلے گئے تھے. اپنے ہاتھوں سے بندہ مرا تھا، انہیں پتا تھا یہ بندہ مرا ہے. مجھے کوئی ایک جنازہ دکھا دے، مجھے کوئی ایک پھوڑی دکھا دے. پھوڑی کہتے ہیں کہ فوتگی کے بعد جہاں بیٹھ کے دعا خیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے کوئی ایک ماں باپ بتا دے کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہا ہو میرا پتر مر گیا، میرا پتر مر گیا، میرا پتر مر گیا، میری تھی مر گئی، ٹھیک ہے جی، اللہ غارت کرے، اللہ فلاں کرے، جیسے ان کے بندے اٹھائے جاتے ہیں نا 2 نمبر یوٹیوبر. تو اس کے بعد رات کو جناب ان کی ماں اور ان کا باپ آ جاتا ہے نا. مجھے کوئی ایسا ماں باپ بتاؤ کہ جو 26 نومبر کے ایشو کے اوپر جنہوں نے کہا ہو کہ میرا بچہ مر گیا، اسی رول گئے، اسی لٹ گئے، فلاں دی یہ تو فلاں دی وہ. لیکن آخر میں آ کے سچ کہاں پہ آیا؟ علی امین گنڈا پور کے منہ سے اللہ پاک نے سچ نکالا. اس سچ کو سننے کے بعد اب بھی اگر کوئی پاکستانی اس نقدہ کوکا کی تحریک کے اوپر ناچتا ہے، اس بانی تحریک انصاف کے بیانیے کے اوپر اس کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر لکھ دی لعنت ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا، اعظم سواتی نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کے لیے کے کہنے پر آرمی چیف سے ان کے استاد کے ذریعے جو ہے وہ ملاقات کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بڑی ناکامی ہوئی ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اندر بہت بڑی، اچھا بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے، بہت بڑی گیم کر رہا ہے. وہ پلاننگ ہے کیسی کامیاب ہوگی؟ اسی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بننے کے لیے اسی بانی تحریک انصاف نے بندر کی طرح الٹا لٹک کے نا، اور الوؤں کی طرح الٹا لٹک کے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا. کبھی سعودی عرب ڈیلیگیشن بھیجا کہ یار یہ شیعہ ہے، یہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. کبھی جناب ان کے ایف بی آر کے اندر جناب رپورٹیں، کبھی ان کے جناب او ٹی ایس اور پی ایم اے کا جناب ڈھکوسلا، کبھی ان کی ریٹائرمنٹ کا ڈھکوسلا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. کبھی جنرل باجوہ کی منت کر لے کہ میں تمہیں تا حیات بناتا ہوں آرمی چیف، تم آ جاؤ، بس یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو. اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا عملوں کی بنیاد پہ نہیں، نیتوں کی بنیاد پہ
عزت و ذلت کے فیصلے کرتا ہے. اب اسی جنرل عاصم منیر سے معافی مانگنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے بانی تحریک انصاف کی جو ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ انسٹرکشن دے رہا ہے اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ کو کہ خدا کا واسطہ ہے کسی طریقے سے جاؤ. امی ابو تو ان کے جناب عاصم منیر صاحب کے امی ابو تو ہے نہیں, والدہ ابھی جناب وہ فوت ہوئی, والد صاحب پہلے فوت ہو چکے ہیں. ان کے کسی رشتہ دار کو پکڑو, اس کے کسی ٹیچر کو پکڑو, اس کے کسی استاد کو پکڑو, اس کے کسی دوست کو پکڑو, اس کو جا کے منت ترلے کرو کہ یار ہم نے ساری کوششیں کر لی, ہم نے سارے جتن کر لیے, ہم نے سارے پاپڑ بیل لیے, ہم نے سارے پراٹھے بنا لیے, لیکن مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا. کسی طریقے سے کسی ٹیچر کو پکڑو. اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اعظم سواتی, جو بانی تحریک انصاف کا سب سے اتھینٹک قابل اعتماد شخص. اس نے آ کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میری ڈیوٹی لگی کہ اس کا کوئی استاد تلاش کرو آرمی چیف کا, اس استاد کے پاؤں جا کے پڑھو, پاؤں پڑھ کے اس کو کہو خدا کا واسطہ ہماری جان چھڑا. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اندر بہت بڑی گیم کر رہا ہے کپتان. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک علی امین گنڈا پور, ایک اعظم سواتی, اور ایک جناب شیر افضل مروت جو ہر روز اپنے ہی کیمپ کی طرف جناب گولہ اور بارود کے جناب وہ داغ رہا ہے, اس کے بیانات سننے کے بعد اگر کوئی پی ٹی آئی کے پر سینسیبل بندہ ان کے پیچھے چلتا ہے, ان کو حق اور سچ مانتا ہے, تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہے گا. اس کو کسی سائیکیاٹرسٹ کو اور کسی پاگل خانے میں داخل کرانا چاہیے اس پاکستانی کو جو ابھی بھی بانی تحریک انصاف اور اس کی تحریک کے اوپر جناب کوئی کرے گا. یہ ذلیل ہوں گے, یہ خار ہوں گے, یہ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر ذلت, رسوائی, جگہسائی اور سیاسی بے حیائی کا شکار ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے 3 سال اپنی کرپشن, اپنی بدجانتی, اپنی ٹکے ماری, اپنی پیداگیری, اپنی نوسر بازی بچانے کے لیے ریاست پاکستان کو, افواج پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے, اور یہ انشاءاللہ ذلت. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.